अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। दोस्तों देखिए कि एक इंसान कोई भी बड़ा काम करना चाहता हो, कोई भी अच्छा काम करना चाहता हो, किसी मंज़िल मक़सूद तक पहुँचना चाहता हो, कुछ बनना चाहता हो, इन तमाम तर चीज़ों के लिए इंसान को दरकार होती हैं बुनियादी अहमियत की 2 चीज़ें। आप कहेंगे बहुत सारा पैसा दरकार होता है, मैं पैसों की बात नहीं करने जा रहा। आप कहेंगे बहुत सारी तालीम, बहुत सारा ये और बहुत सारा वो चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं, ये सारी चीज़ें मददगार हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे हतमी तौर पे इंतहाई बेसिक नौइयत की सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं। और उन 2 चीज़ों को पहले को कहते हैं मोटिवेशन और दूसरे को कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये जो मैं मोटिवेशन की बात आपसे कर रहा हूँ, एक इंसान अगर मोटिवेट होगा, उसके ज़हन के अंदर तहरीक पैदा होगी कि यार मुझे ये काम करना चाहिए, आई नीड टू डू समथिंग लाइक दिस। तो फिर ही गोया कि जिसको एक और तरह से अंग्रेज़ी में कहते हैं मोटिव्स। मोटिवेट होना, मोटिव्स क्या, इरादे क्या हैं, आपका मकसद क्या है? और एक इंसान का मोटिवेट होना, एक इंसान के अंदर ख़्वाहिश पैदा होना, और ख़्वाहिश अगर थोड़ी तगड़ी हो जाए, तो उसे कहते हैं मोटिवेशन। इंसान का मोटिवेट होना, और दूसरी बात ये है कि इंसान का सेल्फ़ डिसिप्लिन्ड होना। अब ये सेल्फ़ डिसिप्लिन्ड होना भाई क्यों? वाय इसकी क्या अहमियत है? बात ये है कि एक इंसान अगर देखें कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कहीं पे पहुँचना चाहता है, तो उस काम के लिए कई एक डूज़ और डोंट्स होते हैं। कई एक होते हैं। क्या होते हैं? कई एक चीज़ें डूज़ और डोंट्स होते हैं। कई काम करने वाले होते हैं, कई कामों से रुकना मकसूद होता है। कई कामों को तर्क करना मकसूद होता है, कई कामों को करना मकसूद होता है। और इस सब कुछ के लिए फिर एक इंसान को चाहिए एक चीज़, और उस एक चीज़ को कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अपने ऊपर, यानी एक तो बैरूनी डिसिप्लिन होता है ना, एक अदारे का होता है। कोई बच्चा कहीं स्कूल पढ़ता है, इंसान कहीं जॉब करता है, तो उसको अपनी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए उस इंसान को उस डिसिप्लिन की पाबंदी करना पड़ती है। यहाँ पे बात हो रही है अंदरूनी डिसिप्लिन की, जिसे कहा जाता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो आज हम इन 2 चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि ये बेपनाह अहमियत की हामिल है, और किसी भी बड़े काम के अंदर, किसी भी जगह पहुँचने के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है और बुनियादी किरदार अदा करती है। कौन-सी हैं? आइए देखते हैं। हम सिर्फ़ 7 बातों का ज़िक्र करने जा रहे हैं, सिर्फ़ 7 बातें, और ये 7 बातें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, और इंसान को मोटिवेटेड रखती है, इंसान को सेल्फ़ कंट्रोल के अंदर ला के रखती है, जहाँ से इंसान आगे बढ़ सकता है। आइए देखते हैं 7 चीज़ें कौन-सी हैं। उनमें से जो पहली जो चीज़ है वो है डिफाइन योर गोल्स विद क्लैरिटी। पहला काम हमें ये करना है कि हमारे जो गोल हैं, जो कुछ हम हासिल करना चाहते हैं, जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, जो कुछ हम बनना चाहते हैं, जो हमारा हदफ है, जो हमारा टारगेट है, उसको हमने डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन इट विद क्लैरिटी। हमने उसको बहुत क्लियर अंदाज के अंदर जो है डिफ़ाइन कर देना है कि भाई मैं एग्जैक्टली मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर ये भी है कि भाई मैं कब तक हासिल करना चाहता हूँ, इसकी क्या डेडलाइन है, किस वक़्त से पहले-पहले मुझे ये काम मुकम्मल करना है। और क्योंकि सारी ज़िंदगी के लिए तो ये प्रोजेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे जो पहला काम हमें करना है वो ये है कि डिफाइन योर गोल विद क्लैरिटी, ये पहला काम करना है। और फिर आगे देखते हैं 7 चीज़ों में ये पहली है, दूसरी देखते हैं कौन-सी है। दूसरी है कि बी ऑनेस्ट अबाउट योर योर लिमिटेशंस। बी ऑनेस्ट अबाउट योर लिमिटेशंस। देखिए, एक इंसान जो है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। बी ऑनेस्ट अबाउट योर लिमिटेशंस। आपकी जो लिमिटेशंस हैं, आपकी जो गोया के आपकी इस्तेदाद है,
جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آنیسٹ رہیں۔ بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض کر لیں آپ، میں ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں، آپ 2 کلومیٹر چل سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں چل سکتے ایک وقت میں۔ آپ اپنی اس لمیٹیشن کا اعتراف کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کے گروپ کے اندر کوئی 5 کلومیٹر چل لیتا ہوگا بغیر بریک کے، بغیر وقفہ کے۔ آپ کی جو لمیٹیشن ہے آپ اس کے بارے میں آنیسٹلی، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں کر لوں گا، میں کر لوں گا، وہ کر نہیں پاتے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں کر لوں گا، میں کر لوں گا، لیکن وہ کر نہیں پاتے۔ اور جو وہ کر نہیں پاتے، جب وہ نہیں کر پاتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اپنی جو لمیٹیشنز ہیں، اب بی آنیسٹ اباؤٹ یور لمیٹیشنز۔ یہ ایک اور ایگزامپل بڑی خوبصورت ہے۔ فرض کر لیں آپ آپ جلدی جاگنا چاہتے ہیں، آپ صبح 6 بجے جاگنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے بہت مشکل ہے، اور جو بھی ریزنز ہو لیکن مشکل ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اعتراف کریں بھئی مجھے الارم کی ضرورت ہے، میں خود بخود نہیں جاگ سکوں گا۔ اور پھر الارم لگایا ہوا ہے تو جس چیز میں الارم ہے، موبائل کے اندر ہے، ٹائم پیس کے اندر ہے، اس کو تھوڑا ہٹ کے رکھیں بستر سے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لیٹے لیٹے جو ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کے اس کو بند کر دیں، الارم کو بند کر دیں، پھر آپ کی آنکھ لگ جائے۔ تو تھوڑا دور رکھیں گے تو تاکہ آپ اٹھیں گے، ظاہر ہے کہ ایک دفعہ تو بستر سے آپ باہر نکلیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ اب آپ کے لیے نسبتاً آسان ہے کہ آپ اپنا کہہ لیں کہ دوبارہ بستر میں نہ جانے، بلکہ اس کی بجائے اپنا تیاری، اپنا کام سٹارٹ کر دیں۔ تو دوسرا ہے بی آنیسٹ اباؤٹ یور لمیٹیشنز، اور تیسری بات یہ ہے کہ پلان اینڈ پرائورٹائز ایز بیسٹ ایز پاسبل۔ پلاننگ کرنا اور ترجیحات کا تعین کرنا اتنا جتنا اچھا ممکن ہو، جتنی اچھی تیاری، پلاننگ اور پرائورٹائزنگ، یہ آپ ضرور کر لیں۔ ضرور پلاننگ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیں، وہ ایسے کاموں کی فہرست کے جو کام ابھی کرنے ہیں، اس میں بے تحاشا کام نہ ڈالیں، اس میں وہ ڈالیں کہ جو ابھی ابھی کرنے والے ہیں، which needs to be done now، جو آج یا کل کرنے ہیں۔ پھر ان کو کیا کرنا ہے، ان میں ترجیحات، کہ بھئی ساری چیزیں برابر اہمیت کی حامل تو نہیں ہے۔ آپ نے 5 چیزیں لکھ لی، اب پانچوں کی پانچوں ایک جیسی اہمیت کی حامل تو نہیں ہے۔ آپ ان کے اندر لکھیں کہ یار یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، پہلا کام، یہ دوسرا انتہائی اہمیت کا حامل، یہ تیسرا، یہ چوتھا، اور یہ پانچواں۔ تو یہ تیسری جو شرط ہے 7 میں سے، وہ یہ ہے کہ پلان اینڈ پرائورٹائز ایز بیسٹ ایز پاسبل، یہ تیسرا ہے۔ چوتھے کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا ہے کہ بریک ڈاؤن گولز انٹو اسمالر ایکشنیبل اسٹیپس۔ چوتھا کام کیا ہے؟ جو بھی آپ کا گول ہے، ہدف ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ تقسیم کر لیں، اور ایک ٹکڑا ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ آپ اس کو کر سکیں۔ مثال کے طور پہ ایک جانور، ایک فرض کر لیں بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ اب بکرا ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے ذبح یعنی دیکھیں نا کئی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس کو سلوٹر کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کھال اتارنی ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس کے جو ہے پائے اور اس کا ہیڈ الگ الگ کرنا، سری جس کو ہم کہتے ہیں، الگ الگ کرنا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ اس کو پھر اس کی اگلی 2 لبز الگ کرنی ہے، اگلی 2 ٹانگیں الگ کرنی ہے، پچھلی 2 ٹانگیں الگ کرنی ہے، اور پھر جو درمیان والا دھڑ ہے اس کو 1 یا 2 حصوں میں رکھنا ہے۔ اور یہ ہو گیا گویا کہ ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا۔ اور یہ ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہے، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے، لیکن یہ ہے کہ بریک یور گولز انٹو اسمال ایکشنیبل پلانز، ایکشنیبل اسٹیپس، ایک وقت میں، تاکہ اس ایک کو آپ کر سکیں، ایک ٹکڑے کو، ایک حصے کو، ایک قسط کو، ایک انسٹالمنٹ کو آپ کر سکیں، اور ایک ایک کر کے سارے کرنے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ فائنڈ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنرز، کہ ٹھیک ہے کوئی ایک ایسا بندہ جو سینسیبل ہو، جو انٹیلیجنٹ ہو، اسے کہ یار آپ میرا تھوڑا احتساب کیا کریں، میرے اوپر تھوڑا پازیٹیو کرٹیسزم کیا کرے، میرے اوپر تھوڑی مثبت تنقید کیا کرے، تاکہ مجھے احساس ہو کہ کہاں پہ میں نے غلط کیا۔ یہ کام خود بھی بندہ کر سکتا ہے، کسی اور کو بھی کہہ سکتا ہے، اور دونوں کریں تو اور اچھا ہے۔ اور ریفلیکٹ کریں، دیکھیں، پیچھے دیکھیں، اور کہ جی آج میں نے کیا غلطی کی، یعنی شام ہونا سونے سے پہلے آج کا آپ جائزہ لے لیں کہ کیا صحیح کیا غلط تھا، کیا کرنا چاہیے تھا، اور کل کی آپ پلاننگ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہے کہ آپ، لیکن یہاں پہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر جو ہے، جو آپ کا احتساب کرے، آپ کا بہت قریبی ہو، لیکن وہ اس کام کو جانتا ہو۔ چھٹا کام یہ ہے ریوارڈ یور سیلف فار پروگرس۔
جو بھی چھوٹا چھوٹا آپ جو ہے نا کہہ لیں پروگرس کرتے ہیں، جو آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اس پہ اپنے آپ کو انعام دیں، اسی کے مطابق بہت بڑا انعام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی اچھا کھانا آپ کی پسند کا ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن ریوارڈ یور سیلف، اپنے آپ کو ریوارڈ دینا ضروری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ساتویں اور آخری بات کیا ہے کہ ہیو اے پلان بی اف یو نیڈ ون۔ اگر آپ ایک چیز کے بارے میں پلان کرتے ہیں لیکن وہ فرض کر لیں کہ اس میں امکان ہے کہ یار یہ اس طرح نہ ہو، اس طرح ہو جائے، تو پھر اس صورت میں آپ کے پاس پلان بی بھی ہونا چاہیے۔ فرض کر لیں آپ نے کہیں جانا ہے، آؤٹ ڈور آپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، اور آپ نے کسی بندے کے ساتھ جانا ہے، لیکن وہ بندہ اچانک آپ کو کہتا ہے کہ یار نہیں، میں آج بزی ہوں، میں آج نہیں جا سکتا۔ اس صورت میں آپ کے پاس پلان بی ہو کہ بھئی آج میں نے پھر کیا کیا کام کرنے ہیں، تو پلان بی بھی رکھیں۔ تو یا میں نے اکیلے جانا ہے تو میں کس طریقے سے کروں گا، اگر پھر میں وہ اس کو مؤخر کر رہا ہوں تو پھر میں اپنا دن کیسے گزاروں گا، میں کون کون سے کاموں میں اپنے آپ کو بزی رکھوں گا۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں جو بے پناہ اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کا کام ہے بنیادی طور پہ ایک انسان کو 7 ٹپس ٹو ورک آن یور موٹیویشن اینڈ سیلف ڈسپلن۔ 7 ایسی جو ہے کہہ لیں کہ ٹپس ہیں، 7 ایسی باتیں کہ جو ہمیں موٹیویٹ کرنے میں اور سیلف ڈسپلن قائم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے، اور یہ 2 چیزیں ہی ساری اہم کامیابیوں کا سبب اور بنیاد ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ اور ناصر۔